وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 185 تلاوت کی گئی ہے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث بیان کی گئی ہیں. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 185 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے ہر نفس نے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً تم لوٹائے جاؤ گے تمہارے اجور، تمہارے بدلے یوم القیامہ، یوم القیامہ قیامت والے دن. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، بس جو بچا لیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں وہی کامیاب ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بیان کی گئی اس میں پہلی حدیث الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کی جیل ہے اور کافر کی جنت ہے. اور تیسری جو حدیث آخری آپ کے بیان کی گئی آپ کے سامنے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا، یہ حدیث بیان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم اجنبی یا کوئی راہ چلنے والے ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو. اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے. بات دراصل یہی ہے جیسے کہ آپ کے سامنے اس آیہ مبارکہ جو آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پہ بھی لکھی ہے بیان کیا گیا اس کے ترجمے میں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ تو چکھنا ہے. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے
جو اس دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تخلیق کیا ہے، اس کو موت تو آنی ہی ہے ایک نہ ایک دن. تو کامیاب کون ہے؟ جس نے دنیا کی زندگی میں اپنی صحت کو مرض سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانا اور آخرت کی تیاری کر لی. کامیاب تو بس وہی ہے. مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم دیے جاؤ گے تمہارے بدلے قیامت والے دن. جو بھی انسان دنیا میں کرے گا، ذرے کے برابر نیکی، ذرے کے برابر بدی، وہ دیکھ لے گا قیامت والے دن. بدلہ دیا جائے گا. تو دنیا میں تو کامیاب وہ ہوا جس نے دنیا کی زندگی کو غنیمت جانا آخرت کے حصول کے لیے. اور آخرت میں کامیاب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان. نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان. تو یہ جو شخص اس دنیا کی زندگی میں لگ گیا اور اس دنیا کی جو کشش ہے اس میں لگ گیا، وہ تو دھوکے کا سامان ہی ہے بس. اور جو اس دنیا میں اس طرح رہا جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو. کوئی شخص اگر اجنبی ہو، جیسے ہم کہیں جاتے ہیں اور اجنبی کے طور پہ کچھ عرصے کے لیے وہاں ٹھہر جاتے ہیں، تو کیسے رہتے ہیں ہم وہاں؟ بالکل منیمم جو رہنے کے لیے انتظام ہے وہ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے آگے واپس آ جاتے ہیں. تو اجنبی کا مطلب یہ ہے، اجنبی کی طرح رہنا ہے اس دنیا میں کہ یہ تو عارضی جگہ ہے، دل لگانے کی جگہ یہ نہیں ہے. او عابر سبیل، یا کسی راستے کو پار کرنے والے ہو. راستے کو پار کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ صبح نکلتا ہے، شام ہو جاتی ہے تو ایک جگہ رکتا ہے، رات میں ٹھہرتا ہے. اب اس کا رات میں جو ٹھہرنا ہے وہ کتنا ہے؟ تھوڑا سا. صبح فجر پڑھ کے پھر اس نے آگے چلے جانا ہے سفر پہ. تو دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ راستے کو پار کرنے والا ہے، بس تھوڑا سا قیام گاہ ہے اس دنیا میں. کامیاب وہی ہے جس نے آخرت کی تیاری کر لی. یہ آیہ مبارکہ آپ کے سامنے جو لکھی گئی ہے اور جو بیان کی گئی ہے، اگر اس آیہ مبارکہ کو ہم دیکھیں اور اس میں تجوید کے قواعد کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم نے بڑے دن سے تجوید کے قواعد ریوائز نہیں کیے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت. نف میں فا ہے، ہمس ہوگا. کل نفس تنوین ہے، تنوین کیسے ادا کریں گے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد یہاں پہ ذال ہے تو اخفا ہوگا. کل نفس ذائقۃ الموت. ذائقہ میں کون سا مد ہے؟ مد واجب ہے. الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے، وہ مد واجب متصل، 4 سے 5 حرکات. اس کے بعد آگے الموت میں واو لین ہے، اس کو نرم پڑھتے ہیں، الموت نہیں پڑھیں گے، الموت پڑھیں گے. تا پہ وقف کریں گے تو ہمس ہوگا الموت. وَإِنَّمَا میں نون پہ تشدید ہے، غنہ ہوگا. ما میں الف مدہ ہے. توفونا میں بھی واو لین ہے، توفونا. اجورکم، اجورکم میں واو مدہ ہے، را موٹی پڑی جائے گی. اجورکم. میم ساکن کا اظہار ہوگا، آگے یا ہے. یوما میں واو لین ہے، اس کو بھی نرم و ملائم پڑھیں گے. یوم القیامہ. یوم القیامہ میں یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، الف مدہ ہے، 2 حرکات ہو جائیں گی. تا مربوطہ پہ جب وقف کرتے ہیں تو ہا کی آواز آتی ہے، یوم القیامہ. نون ساکن آ گیا ہے، نون ساکن کے بعد زا ہے، اخفا ہوگا. فمن زحزح، ٹھیک ہے جی. ہا ساکن ہے، ہمس ہوگا. عن الناری، یہ اصل میں نون ساکن تھا لیکن آگے اس کو کسرہ عارضی دیا گیا ہے کیونکہ آگے بھی ساکن تھا ملانے کے لیے. تو نون ساکن جو ہے اس پہ تجدید ہے،
تو اس پہ غنہ ہوگا 2 حرکات کم سے کم. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ دال پہ ساکن ہے، دال حرف قلقلہ ہے. ادخل الجنت نون پہ تشدید ہے، غنہ ہوگا. فقد دال پہ سکون ہے، قلقلہ ہوگا. فقد فاز، فقد فاز پہ جب وقف کریں گے تو الف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے گا، مد عارض سکون بنے گا، 4 سے 6 حرکات ہوں گی. فقد فاز. ومل حیات الدنیا، ومل حیات الدنیا میں یا پہ کھڑا زبر ہے، 2 حرکات ہیں، پھر آخر میں یا مدہ ہے یہاں پہ دنیا میں بھی. ومل حیات الدنیا، اللہ میں بھی الف مدہ ہے. متاع الغرور، متاع میں بھی تا کے اوپر الف مدہ ہے. الغرور میں واو مدہ ہے، اور پھر عارضی وقف کریں گے تو مد عارض سکون ہو جائے گا، 4 سے 6 حرکات ہو جائیں گی. الا متاع الغرور، اور را یہ والا بھی موٹا ہے، اور یہ وقف کریں گے تو یہ بھی موٹا ہی پڑا جائے گا کیونکہ یہ ساکن ہو جائے گا، اس سے پہلے ساکن اور اس سے پہلے را پہ پیش ہی ہے تو یہ بھی موٹا ہو جائے گا. تو یہ تجوید کے قواعد کا ایک کوئک ریویژن تھا اس آیہ مبارکہ میں. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں مرکب اضافی پڑھنا شروع کیا تھا، تو جناب مجھے آپ بتائیے اس آیہ مبارکہ میں مرکب اضافی کیا آپ کو کچھ اس میں نظر آ رہے ہیں؟ جی، ذائقۃ الموت. اچھا ذرا مرکب اضافی کو ایک، جی ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے. مرکب اضافی کا ایک کوئی اگر ریویژن کر لیں تو مرکب اضافی میں مضاف ہوتا ہے اور مضاف الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. مضاف کے قواعد کیا ہیں؟ ال نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور اعراب ہلکی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اعراب ہلکی کا مطلب ہے جو تنوین والا اسم ہے اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، اور جس پہ نون آتا ہے آخر میں یعنی مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کے جو صیغے ہیں اس کی نون گر جاتی ہے. مضاف الیہ جو ہے اس کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ حالت جر میں ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ دونوں جو قواعد ہیں ان کو آپ نے نظر میں رکھنا ہے، اور پھر مجھے بتانا ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں کتنے مرکب اضافی آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ذائقۃ الموت، یوم القیامت. یوم القیامہ. اچھا شروع سے چلتے ہیں نا، شروع سے چلتے ہیں، شروع سے صحیح ہے. شروع سے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو کلن ہے نا یہ بھی ایک اسم ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تنوین ہوتی ہے، یہ ایسے ہوتا ہے کلن. اب ذرا کل نفس پہ نظر ڈالیں، کیا یہ مرکب اضافی نہیں ہے؟ بالکل ہے. ذرا غور کریں. ہے، بالکل ہے. اچھا اب آپ نے مرکب اضافی بنانا تو الحمدللہ سیکھ لیا پچھلی کلاس میں، اب مرکب اضافی کو پہچاننا بھی سیکھیں. اگر آپ کے سامنے قرآن کی آیت آئے، حدیث مبارکہ آئے، تو آپ مرکب اضافی کو کیسے پہچانیں گے؟ اسم آ رہا ہے اس پہ ال بھی نہیں ہے ال اس پہ، ٹھیک ہے جی، اور اس کی اعراب بھی ہلکی ہو گئی ہے، یعنی 2 پیش ہوتے ہیں، 1 پیش نظر آ رہا ہے بس. ٹھیک ہے جی. اچھا اب چانسز یہ ہیں 90% کہ یہ مضاف بن سکتا ہے کیونکہ ال بھی نہیں ہے اس پہ اور اس کی اعراب بھی ہلکی ہے. فوراً اگلے اسم کو دیکھیں، کیا وہ جر میں ہے؟ ہے جر میں؟ نفسن، 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 نفسن جر میں. تو کنفرم ہو گیا یہ مرکب اضافی ہی ہے، مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ مرکب اضافی بنا. کل نفس، ہر جان، ہر جان، ٹھیک ہے جی، ہر نفس. ٹھیک ہے جی. ذائقۃ الموت، اب ذرا یہاں پہ دیکھیں، ذائقۃ الموت جو ہے ذائقۃن ایک اسم ہے، ال بھی نہیں ہے اس پہ، اس کی اعراب بھی ہلکی ہے، صحیح ہے. تو چانسز ہو گئے 90% کے مضاف ہوگا. فوراً دیکھیں آگے، کیا مضاف الیہ جر میں نظر آ رہا ہے؟ یس جی سر. تو یہ بھی مرکب اضافی ہو گیا، مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی. یہ مرکب اضافی جو پہلا ہے کلو نفسن،
یہ مرکب اضافی مل کے بنا مبتدا مبتدا اور یہ مرکب اضافی مل کے بنی خبر اور یہ مبتدا خبر سے مل کے جملہ اسمیہ بنا. ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, تو پورا جملہ اسمیہ ہو گیا مبتدا خبر مل کے. مبتدا بھی مرکب اضافی کی طور پہ آیا ہے, خبر بھی مرکب اضافی کی طور پہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ لوگ ابھی سے آیات کے انالیسز میں تھوڑا تھوڑا اب شروع ہو چکا ہے آپ کا الحمدللہ. آگے چلیے, وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ. یہ اجورکم ابھی آپ نے نہیں پڑھا ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ بھی مرکب اضافی ہے. انشاءاللہ آج کی کلاس میں اس کو پڑھیں گے یہ کیسے مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی مرکب اضافی ہے. آگے چلیے, یوم القیامہ. ذرا یوم القیامہ پہ نظر ڈالیے. یومن سیدی, یومن اسم ہے, یومن دن کو بولتے ہیں یومن. سیدی اب دیکھیے اس کی اعراب بھی ہلکی ہے اور ال بھی نہیں ہے, کریکٹ. تو یہ ہوا مضاف, لیکن پہلے کنفرم کر لیں کیا آگے مضاف الیہ ہے جر میں؟ بالکل جی جر میں ہے. تو یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہو گیا اور یہ بن کے مل کے بنا مرکب اضافی یوم القیامہ. اچھا مجھے یہ بتائیں گے کل نفس جو پہلا مرکب اضافی تھا یہ اعرابی طور پہ کس حالت میں تھا؟ رفع میں. ٹھیک ہے جی, مضاف پہ دیکھا آپ نے رفع میں. ذائقۃ الموت رفع میں. یہ بھی رفع میں. مضاف پہ دیکھا آپ نے کہ پیش ہے تو رفع میں. تو آپ کو پتا ہے مبتدا اور خبر دونوں رفع میں ہوتے ہیں اس لیے رفع میں ہے, کریکٹ. اب یہ بتائیے یوم القیامہ یہ کس اعرابی طور پہ کس حالت میں؟ نصب. یہ نصب میں. ٹھیک ہے جی, یوم القیامہ. اور نصب کی وجوہات ابھی آپ نے پڑھی نہیں ہے اس لیے ابھی آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے نصب میں, لیکن الحمدللہ آپ اسے پہچان گئے ہیں کہ یہ مرکب اضافی حالت نصب میں آیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, آگے چلتے ہیں. فمن زحزح عن النار. اچھا ابھی جو فعل اور دوسرے مرکبات ہیں جو ابھی آپ نے نہیں پڑھے میں ان کو آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں. وادخل الجنہ, فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا. اچھا ذرا حیات الدنیا جو ہے نا یہ ایک مرکب ہے, ذرا اس پہ نظر ڈال کے بتائیں مجھے یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. توصیفی. مرکب اضافی یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اگر آپ اس کو مضاف بنائیں گے تو اس پہ تو ال ہے. مرکب توصیفی. صحیح جی, اور مضاف پہ ال نہیں آتا. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل صحیح ہے, مرکب توصیفی ہے اصل میں. ٹھیک ہے جی, ہم اس کو اردو میں عام ترجمے میں کہہ دیتے ہیں دنیا کی زندگی, ایسی کہہ دیتے ہیں نا, دنیا کی زندگی, حیات الدنیا, الحیات الدنیا. اصل میں دنیا کی زندگی اردو محاورے میں تو صحیح ہے لیکن اصل میں یہ مرکب توصیفی ہے. تو اس کا ترجمہ اردو میں جو آئیڈیل ہے نا وہ ہے دنیاوی زندگی. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ دنیاوی زندگی, ورلڈلی لائف. ٹھیک ہے جی, دنیاوی زندگی. تو دنیاوی زندگی اصل میں مرکب توصیفی ہے, موصوف ہے حیات زندگی, اور اردو میں ترجمہ اپوزٹ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے صفت موصوف کا بھی, تو موصوف صفت والا ریلیشن ہے ان کا. مضاف آپ اس کو اس لیے نہیں بنا سکتے کیونکہ اس پہ ال ہے اور مضاف پہ ال نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا جی. اور دنیا جو ہے ابھی کے لیے اس کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک مبنی اسم ہے, یہ رفع نصب اور جر میں مبنی اسم کی طرح ہی نظر آتا ہے. الدنیا الدنیا الدنیا. ٹھیک ہو گیا جی. الا متاع الغرور. متاع الغرور پہ ذرا نظر ڈالیں. متاع جو ہے نا وہ سامان کو بولتے ہیں, جو استعمال کا سامان ہوتا ہے نا, متاع. ہاں جی, کون سا مرکب ہے؟ متاع الغروری. یہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ اعراب بھی ہلکی ہے, تنوین نہیں ہے, ال بھی نہیں ہے. آگے کنفرم ہو گیا, جر دیکھا آپ نے تو یہ مضاف الیہ ہو گیا, تو یہ مرکب اضافی بنا. اب دیکھیں ماشاءاللہ اس آیت میں آپ کے سامنے 1 2 3 4 5 مرکب اضافی آئے ہیں, 5. ٹھیک ہے جی, جس میں ایک کی ترکیب ابھی آپ نے سیکھی نہیں ہے, باقی 4 الحمدللہ آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ سب مرکب اضافی ہیں. ٹھیک ہے جناب, کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ یس کا
اچھا جی، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی تھی. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اردو ہے جی ہمارے پاس مومن کی جیل. ٹھیک ہے جی، مومن کی جیل. آپ نے دیکھا ہے مومن کی جیل مرکب اضافی ہے، کا کے کی ہے، ریلیشن ہے، اس میں دو اسماء ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے ترتیب برعکس کر لی. جیل کو عربی میں کہتے ہیں سجنن، اور مومن مؤمنن. ٹھیک ہے جی. مرکب اضافی کے رولز لگانے، مضاف پہ ال نہیں آئے گا اور اعراب بھی ہلکی ہوگی. مضاف پہ ال نہیں آتا لیکن مضاف الیہ پہ ال ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ مومن ہے، کسی مومن نہیں ہے. سجن المؤمن، اور جو مضاف الیہ اس کا ایک ہی قاعدہ ہے، وہ کیا ہے؟ حالت جر میں ہوتا ہے. تو مرکب بنا سجن المؤمنی. سجن المؤمنی مومن کی جیل مرکب اضافی. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کو آپ بنائیے مضاف، یہ ہو گیا مضاف الیہ. ٹھیک ہو گیا جی. الدنیا معرفہ ہے، مبتدا ہو گیا، اور مضاف الیہ مل کے خبر بنا، مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ ہوا. دنیا مومن کی جیل ہے، اور یہ عطف ہے، واو عطف کے لیے آتا ہے، آپ جانتے ہیں، ملانے کے لیے آتا ہے. جنت الکافری، کافر کی جنت. بالکل اسی طرح جنت کو کیا کہیں گے؟ جنت. مضاف ہے، تنوین نہیں آئے گی، ال بھی نہیں آئے گا. الکافری مضاف الیہ ہے، جر میں آئے گا. جنت الکافری. دنیا مومن کی جیل ہے اور کافر کی جنت ہے. دیکھیں جی، جو مومن ہے اس کے لیے اس دنیا میں پابندی ہے، حلال حرام، حرام کام سے بچنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کافر کے لیے جنت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا تو اس پہ دین کی شریعت کی کوئی پابندی نہیں. ٹھیک ہے جی، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اور جنت جو ہوگی، جو اصل جنت ہے جس میں مومن جائیں گے قیامت والے دن، اس میں کوئی پابندی ہوگی کسی چیز پہ؟ جنت میں نہیں ہوگی. جنت پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. تو جو کافر ہے نا، اس کی جنت یہ دنیا ہی ہے، یہیں اس کی آزادی ہے. آخرت میں تو پکڑ ہی پکڑ ہے. اور مومن جو ہے اس کے لیے یہ دنیا سجن ہے، جیل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اس پہ پابندی ہے. جیل میں پابندی ہوتی ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. جو کھانا ہے وہی کھانا ہے، ایک کمرے میں رولز کے مطابق. تو یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے رولز کے مطابق چلنا ہے، شریعت کے جو رولز ہیں اس کے تحت چلنا ہے. تو مومن کی جیل ہے اور جنت، اور کافر کی جنت ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہاں جی، یہ بھی ایک اور خبر ہے. ہاں جی، یہ عطف، یہ اس کو جو ہے نا ہم لوگ ایسے کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا عطف معطوف والا ہم نے جب کیا تھا، ہم نے کہا تھا ابراہیم و محمود صالحانی، سید ابراہیم اور محمود نیک ہیں. تو آپ نے کیسے کیا تھا؟ ابراہیم اور محمود کو عطف معطوف بنا کے مبتدا بنایا تھا. ایسے ہی کیا تھا نا. تو یہاں بھی آپ ایسے ہی کریں گے. اصل میں آپ اس کو کہیں گے یہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے جی، مضاف اور مضاف الیہ، اور یہ ہوا معطوف
عطف کا مطلب ہوتا ہے ملانے والا. واو ملانے والا ہے. کس کو ملا رہا ہے؟ وہ معطوف ہے. اس مرکب اضافی کو ملا رہا ہے. اور کس سے ملا رہا ہے؟ اس مرکب اضافی سے ملا رہا ہے. تو اس کو بولتے ہیں معطوف الیہ، یعنی جس کی طرف معطوف ہے. تو یہ معطوف ہے جو ملنے والا ہے. یہ واو عطف ہے، ملانے والا ہے. اور یہ جو معطوف الیہ ہے اس کی طرف ملانے والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس ترکیب کو بولتے ہیں معطوف جو ملنے والا ہے. یہ مرکب اضافی مل رہا ہے. دوسرا والا کس سے مل رہا ہے؟ پہلے والے سے. یہ کہلاتا ہے معطوف الیہ، جس کی طرف مل رہا ہے، ٹورڈز وچ مرکب. ٹھیک ہے جی. اور یہ معطوف اور عطف اور معطوف الیہ مل کے پورا خبر ہو جائے گی، اور مبتدا خبر مل کے جملہ اسمی ہوگا. کلیئر ہو گیا سر؟ یس کام. ایک اور حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، علم کی طلب. ہاں جی، علم کی طلب. مرکب اضافی ہے، کا کی کے الفاظ ہیں، ریلیشن ہے. طلب کو کیا بولیں گے؟ طلب عربی کا ہی ورڈ ہے. طلبن، علم، العلم. مرکب اضافی کے آپ نے رولز لگائے تو ال نہیں آئے گا مضاف پہ، اور اعراب ہلکی کر دیں گے. طلبو مرکب اضافی میں مضاف الیہ کا ایک ہی رول ہے کہ وہ جر میں ہوگا. طلب العلم. ٹھیک ہے جی. تو آپ کے پاس مرکب اضافی کیا بنا؟ طلب العلم. طلب العلم، علم کی طلب. علم کی طلب فرض ہے. فریضۃ، فریضۃ ہر مسلمان پر. علی کل مسلم، علی کل مسلم. اب ذرا کلی مسلمن پہ نظر ڈالیے. ابھی ہم نے کلو نفسن کیا تھا، بالکل ویسے ہی ہے. کلو نسم ہے، سیدی. ال بھی نہیں ہے، اعراب بھی ہلکی ہے. تو مضاف کے چانسز ہیں، جر میں ہے، مضاف الیہ ہو گیا. تو یہ بھی مرکب اضافی بنا. ٹھیک ہے جی. مضاف اور مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ. یہ حالت جر میں کس وجہ سے نہیں پتا کہ جو مضاف ہے حالت جر میں کس وجہ سے ابھی نہیں پتا، ہم نہیں جانتے. کیونکہ ابھی ہم اسم کے جر میں ہونے کی ایک ہی ریزن جانتے ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ مضاف الیہ بنے. مضاف الیہ آپ کو جر میں جب آئے تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے مضاف الیہ ہے، اس لیے جر. ٹھیک ہو گیا جی. تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا، علم کی طلب فرض ہے ہر مسلمان پر، ہر مسلمان. اور یہ کون سا علم ہے؟ جتنے بھی اچھے علم ہیں وہ سب حاصل کیے جا سکتے، کوئی حرج نہیں. لیکن فرض کون ہے جی؟ یہ دنیا جو ہے، ابھی ہم نے دیکھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا تو بہت تھوڑی سی ہے. تو اس دنیا سے جو ریلیٹڈ علم ہے وہ تو یہ دنیا میں ہی رہ جانے والے. ہمیشہ رہنے والا علم، ہمیشہ فائدہ دینے والا علم کون سا ہے؟ وہ دین کا علم ہے. دین کا بیسک علم ہر مسلمان کو جاننا، اپنے رب کی معرفت، اپنے رب کو پہچاننا، اپنے دین کو جاننا، اپنے نبی کو جاننا، اپنے دین کے جو بنیادی اصول ہیں، جو بنیادی فرائض ہیں ان کو جاننا، بنیادی مسائل کو جاننا.
ہم ڈیٹیل PhD اور ہر کسی کو عالم بننے کا نہیں کہہ رہے، لیکن بنیادی چیزیں جاننا کہ اپنی زندگی، اپنے گھر والوں کی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی دین کے مطابق ہو، یہ بیسک علم ہے. ٹھیک ہے جی، یہی بیسک علم ہے جس کو جاننا ہے. ٹھیک ہے جی، قرآن کا بنیادی جو مقصد ہے، قرآن کا جو بنیادی پیغام ہے، اس کو سمجھنا. ٹھیک ہے جی، اور اگر اسی کی زبان میں سمجھیں گے تو پھر بہت آسان ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ہم اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، عربی زبان سیکھ رہے ہیں کہ قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھ سکیں. ٹھیک ہے جی، تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے. اور یہ حصہ جو میں نے آپ کے ساتھ، یہ حدیث طویل ہے اور بھی ہے اس میں الفاظ، جو یہ حصہ ہے جتنا میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے یہ صحیح ہے. تو یہ جملہ اسمیہ ہوا کیا؟ جی بالکل جملہ اسمیہ ہو جائے گا. طلب العلمی مبتدا ہو جائے گا، علم کی طرف فرض ہے، فرض خبر ہو جائے گی اس کی. اور علی کل مسلمن جو ہے، اس کے بارے میں ابھی آپ نے نہیں پڑھا ہے کہ جملہ اسمیہ میں یہ کیا بنے گا. ٹھیک ہے جی، یہ آگے چلیں گے انشاءاللہ تھوڑا سا، تو ایک اور جز بھی آئے گا جملہ اسمیہ کا، وہ جب آئے گا تو پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، ایک اور حدیث میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. ٹھیک ہے جی، کسی راستے کا پار کرنے والا. ٹھیک ہے جی، کا کے الفاظ آ رہے ہیں، مضاف الیہ ہے. پار کرنے والے کو کہتے ہیں عابرن، عین کے ساتھ، اور راستے کو کہتے ہیں سبیلن. ٹھیک ہے جی، سبیلن. اب رولز لگا دیجیے مرکب اضافی کے. مضاف ہے، اعراب ہلکی ہوگی، ال بھی نہیں آئے گا. مضاف الیہ ہے، ال لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ کسی راستے کا ہے. تو اب کوئی کسی ایک کے الفاظ آئیں گے تو نکرہ کا ترجمہ لائیں گے، تو اس کو نکرہ ہی رکھیں گے. عابر سبیل، کسی راستے کا پار کرنے والا. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہ جیسے تو اجنبی ہے یا کسی راستے کا پار کرنے والا ہے. دیکھیں جی، الحمدللہ ہم نے مرکب اضافی سیکھا، اور ہمارے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت آئی جس کا کافی حصہ ہم نے گرامیٹیکلی سمجھا، اور 3 احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے آئیں جس کو ہم نے گرامیٹیکلی سمجھا ہے مرکب اضافی سیکھنے کے بعد. الحمدللہ. یس کامن. اور اب سے انشاءاللہ ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ مثالیں انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث سے لے کے آئیں گے، کیونکہ اب آپ کی نالج بیس الحمدللہ اتنی بنتی جا رہی ہے کہ آپ قرآن کی آیات اور حدیث کے ایک اچھے حصے کو گرامیٹیکلی سمجھ سکتے ہیں. الحمدللہ. تو اب آپ کے سامنے ہم زیادہ سے زیادہ مثالیں انشاءاللہ قرآن حدیث سے لائیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر. سر ایک کوشچن تھا. جی نارن جہنم، جب نارن مضاف اور جہنم مضاف الیہ بنتا ہے تو جہنمی ہونا چاہیے نا، جہنم ایک سوال تھا سر. ٹھیک ہے، صحیح. اب نارن جو ہے وہ تو نارن نہیں رہے گا، کیا ہو جائے گا آپ بتائیے. ہاں جی، نارو ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے جی، نارو ہو جائے گا، ال بھی نہیں آئے گا اس پہ. اچھا، جہنمو جو ہے، پہلے تو یہ بتائیے جہنمو جو ہے یہ اس پہ تنوین بھی نہیں، ال بھی نہیں ہے، یعنی کون سا حصہ میں؟ غیر منصرف. ہاں جی، غیر منصرف. غیر منصرف حصے میں. ٹھیک ہے جی، غیر منصرف حصے میں. اب مجھے بتائیے جو غیر منصرف حصے میں ہوتا ہے اس کی رفع، نصب اور جر کیا کیا ہوتی ہے؟ جہنمو، جہنما، 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 جہنما. تو جر میں بھی کیا ہوگا؟ جہنم ہی ہوگا. جہنما. کلیئر ہو گیا سر؟ السلام علیکم. لیکن آپ نے اس میں کہا تھا کہ جو شہر کے نام ہوتے ہیں وہ اکثر وہ ہوتے ہیں جیسے مدینہ ہونا چاہیے تھا.
اچھا اچھا، آپ نہیں، یہ تو الگ مثال ہے نا، نارو جہنما تو کلیئر ہو گیا نا. جی جی، لیکن اس میں وہ تھا مدینہ تی جو تھا، میں نے کیا تھا تو آپ نے کہا نہیں مدینہ تا ہے. میں نے آپ کو بولا مدینہ تا ہے. ایک منٹ میں چیک کرتا ہوں. اچھا اسی طرح رمضان بھی جو ہے وہ غیر منصرف ہوگا نا، رمضان، شہر رمضان. جی جی، شہر رمضان الذی، کریکٹ، یس بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ جو آپ کا کنفیوژن ہے نا، دیکھیں یہ میں صحیح آپ تھا، کو کہتا مسلم ہوں، مدینہ تی لکھا ہے. ہاں جی بالکل وہ صحیح ہے. آپ دیکھیے میری بات سمجھیے، میں آپ کو کہتا ہوں پہلے بات سمجھیے ہماری. مکہ کا مسلمان، پہلے یہ بنائیے، یہ ہوم ورک بھی تھا شاید آپ کا. مکہ کا مسلمان، ٹھیک ہے جی، تو بنائیے جی مسلمو، ہاں جی مسلمو مکہ تھا. مکہ تھا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ جو شہروں، قصبوں اور ملکوں کے نام ہیں وہ عموماً غیر منصرف ہوتے ہیں. تو مکہ تو سے کیا ہو جائے گا؟ مکہ تھا، مکہ تھا، جر میں بھی مکہ تھا. صحیح ہو گیا جی، جی مسلمو مکہ تھا. اچھا اب بات یہ سمجھ لیجئے کہ مکہ جو ہے نا وہ ایک شہر کا نام ہے، کریکٹ؟ جی صحیح ہے. اب جو مدینہ ہے نا، مدینہ ہم عام الفاظ میں مدینہ مدینۃ المنورہ کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم مدینہ جا رہے ہیں، سیدی وہ مدینہ میں رہتا ہے، ایسا ہی. جی جی لیکن اصل میں مدینہ کا معنی کیا ہے؟ مدینہ کا معنی ہے شہر، کریکٹ؟ جیسے ہم جی، جدہ میں رہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مدینہ تو جدہ، صحیح ہے. صحیح صحیح. اس طرح کوئی ریاض میں رہے گا تو مدینہ تو ریاض. تو یہ مدینہ کسی شہر کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ایک نکرہ اسم ہے، مدینۃن، جس کا مطلب ہے کوئی بھی شہر، ایک شہر. مدینۃن کا جو لغوی معنی ہے وہ کوئی ایک شہر ہے. تو اس لیے یہ کسی خاص شہر کا نام نہیں ہے، تو اس لیے غیر منصرف کے اس میں نہیں جائے گا. یہ تو ایک اسم نکرہ ہے، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا؟ جی ہاں میں اردو میں پھر ہم شہر کے مسلمان بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں یہ ہو جائے گا مدینہ مسلمان المدینہ تی. نہیں، اصل میں وہاں پہ مقصد جو ہے نا وہ مدینہ ہی ریفرنس تھا دینے کا، جی لیکن جی میرا جی کہنے کا آپ مطلب سمجھیے سمجھ گیا، میں کہ سمجھ. جی جی مدینہ جو ہے نا وہ اس میں معرفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. جی جی مدینہ جی ایک اس میں نکرہ ہے جو کسی بھی شہر کے لیے آتا ہے، تو اس لیے وہ غیر منصرف نہیں، وہ منصرف ہی ہے. مدینۃ مدینۃن مدینۃن مدینۃن، کریکٹ؟ کلیئر ہو گیا جی؟ جزاک اللہ خیر. استاد اسی تعلق سے ایک سوال تھا، جی جس میں جو ہے مدینے کے مسلمان اور مدینے کا ایک مسلمان، دونوں میں جو ہے مسلم المدینتی آ رہا ہے، لیکن فرق کیسے کریں گے پڑھنے میں؟ لکھنے میں تو فرق سمجھ میں آتا ہے، لیکن پڑھنے میں اس کو کیسے؟ ہاں صحیح صحیح. آپ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنگولر اور پلورل میں فرق کیسے کریں گے؟ کیونکہ جب آپ ملائیں گے تو پھر ساؤنڈ سیم ہو جائے گی، رائٹ؟ جیسے ہم مسلموں صحیح ہے. المدینتی جو ہے اگر ہم لکھیں گے تو یعنی ایک مسلمان کی بات ہو رہی ہے، اور جمع کا صیغہ بنے گا تو مسلمون تھا، نون گر گیا تو بچا مسلموں، ٹھیک ہے. لیکن جب ملا کے پڑھیں گے تو مسلم المدینہ تھا. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ کہ ساؤنڈ دونوں کی سیم ہے، کریکٹ؟ ہاں ساؤنڈ سیم آ رہی ہے، لیکن دیکھیں گے تو سمجھ جائے گا، لیکن پڑھیں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ہاں دیکھیں، جب آپ دیکھیں گے نا یہ تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، اور آپ دیکھ کے ہی پڑھیں گے، رائٹ؟ اور یہ سنگولر کا صیغہ ہے. ہاں اچھا، اب آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر ایسا کوئی صیغہ قرآن میں سن رہے ہیں، جیسے کوئی قاری تلاوت کر رہا ہے، تو پھر ہم کیسے سمجھیں گے کہ جمع کا صیغہ ہے یا واحد کا صیغہ ہے؟ یہی سوال ہے نا آپ کا. یعنی ہم دیکھ نہیں رہے ہاں ہیں مصحف، ہم کسی قاری کی تلاوت کو سن رہے ہیں، یہ سوال ہے آپ کا. صحیح ہے، کیونکہ اگر ہم مصحف دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو پھر تو ہم پہچان جائیں گے، کریکٹ؟ صحیح، بالکل صحیح. ہاں تو پھر آپ جو ہے نا وہ آپ کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا، صحیح ہے جی. یعنی آپ جو رکوع سن رہے ہیں، آپ جو سورہ سن رہے ہیں، اس میں کن کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی. وہاں پہ ذکر کس کا ہے؟ کسی ایک آدمی کا ہے، ٹھیک ہے جی، یا کسی جمع لوگوں کا ہے، جمع کا ہے وہ. پھر اسی لیے جب آپ سمجھیں گے نا اس کو، اس سورت کے اس حصے کو، تو پھر آپ کو وہ کلیئر ہوگا کہ جناب یہاں پہ ذکر جو ہے وہ جمع کے لوگوں کا ہے یا واحد کا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ کلیئر ہے سر؟ یعنی پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بس نہیں، کانٹیکٹ سے سمجھ میں آئے گا. میں یہ بالکل سوچ رہا تھا اس کو مسلم المدینہ اس طرح کھینچیں گے نہیں اس کو؟ نہیں بالکل بھی نہیں. میم کو ڈائریکٹ لام سے ملیں گے، مسلم المدینہ.
پڑھنے میں بالکل جزاک ساؤنڈ بالکل سیم رہے گی. وہ جزاک اللہ. ٹھیک ہے سر. اچھا جی, اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے مرکب اضافی میں تو پوچھ لیجیے جناب, آپ لوگ ڈاؤٹس کلیئر کر لیں تو اچھی بات ہے. اور جناب ہوم ورک ضرور کیا کیجیے, کیونکہ آپ یہ سمجھیے کہ ہماری کلاس اور ہوم ورک بالکل کنیکٹڈ ہوتا ہے. صحیح ہے جی. یعنی ہم اگر کلاس میں 80% کرتے ہیں یا 70% کرتے ہیں تو 30% آپ کو اس والے لیکچر کا ہوم ورک میں ملے گا. تو آپ دونوں کو کمبائن کر لیں گے تو انشاءاللہ 95-100% کے درمیان پہنچ جائیں گے. چلے جی, میں آپ کو جملہ دیتا ہوں آسان سا. مسلمان کا گھر. صحیح ہے جی, ایک مسلمان کا گھر بہت آسان سا ہے. بتائیے مرکب اضافی کیسے بنے گا؟ بیت المسلم. بیتن تھا, اعراب ہلکی کر دی آپ نے, ال بھی نہیں آیا, مضاف ہو گیا. المسلم تھا, جر میں لے گئے بیت المسلم. ماشاءاللہ, بیت المسلمی, مسلم کا گھر. اچھا جی, اگر یہ مسلم کی جگہ ہم ایک مسلمان عورت لے لیں, یعنی مسلمہ, ایک مسلمان عورت کی بات ہو رہی ہے, اس کا گھر ہے. ہاں جی, بیت المسلمتی. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے جی. بیت المسلمتی, وہی رولز لگائے ہیں. بیت المسلمتی, ایک مسلمان عورت کا گھر. اچھا جی, اب میرا اگلا سوال ہے, ذرا دھیان سے دیکھیے گا. میں کہہ رہا ہوں دو مسلمانوں کا گھر. ٹھیک ہے جی, اب آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے, دو مسلمانوں کے گھر کی بات ہو رہی ہے. جی جناب. بیت المسلمانی. اچھا جی, اب یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, بیت جو ہے وہ تو بیت ہے, ہم اس کو لکھ لیتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے جی, ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ سب میرے ساتھ رہیے گا. بیتن ہے, بیت ہو جائے گا مضاف میں, ڈائریکٹ قاعدہ لگا دیا. آگے چلیں جی, دو مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمانی. مسلمان. ٹھیک ہے جی, مسلمانی کہتے ہیں. اچھا, اور دو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, کوئی دو مسلمان نہیں ہے تو ال بھی لگا لیں, نو پرابلم. ہاں جی, مضاف الیہ ہے. نون کو مسلم ہے نہیں. ہاں جی, یہ مضاف الیہ ہے, اس کو جر میں لے کے جانا ہے. اور جو مثنیٰ کی ساؤنڈ ہے نصب اور جر والی, وہ کیا ہے؟ عینی. آنی, عینی. ٹھیک ہے جی, تو اس کو آپ کو لے جانا پڑے گا جر میں, بیت المسلمین. کلیئر ہو گیا جی سب کو؟ جی. مضاف ہے مسلمانی, رفع نصب اور جر مسلمینی, مسلمینی. تو کیونکہ مضاف الیہ جر میں ہوتا ہے, صحیح ہے جی, یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ جر میں ہوتا ہے تو مسلمانی, مسلمینی, مسلمینی. المسلمانی, المسلمینی, المسلمین. بیت المسلمین. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اب بتائیے مسلمانوں کے گھر جمع ہے, سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بیت تو ویسے ہی آ جائے گا, بیتو. ٹھیک ہے جی, مضاف بنا ہے, ال بھی نہیں ہے, اعراب بھی ہلکی ہے. ہاں جی, مسلمین. المسلمون جو ہے رفع ہے. صحیح ہے جی, المسلمون رفع ہے, اور نصب اور جر کیا ہوگی؟ کیونکہ مضاف الیہ تو جر میں لانا ہے. مسلمین. مینا. ٹھیک ہو گیا جی, المسلمین. ماشاء اللہ. المینانی, المسلمین. صحیح ہے جی, مسلمون, مسلمین, مسلمین. بیت المسلمین. پلورل نہیں لائیں گے مطلب؟ ہاں جی, بیت کو پلورل لانا ہے, مسلمانوں کے گھر, مطلب بیوت المسلمین. ہاں ہاں, مطلب ہم لوگ ایسے اس کو اگر آپ پلورل لانا چاہتے ہیں, ہم لوگ سینس وہی رکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ہیں, ان کا ایک ہی گھر ہے. صحیح ہے, تو بیت المسلمین لائے ہیں. جیسے فیملی ہے, وہ رہتے ہیں سب مسلمان ہیں الحمدللہ, ان کا ایک گھر ہے. صحیح ہے, لیکن اگر آپ جمع لانا چاہتے ہیں تو جمع بھی لا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. صحیح ہے جی, آپ بیوت المسلمین بھی لا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہو گیا جی.
اچھا جی اب اس کا بنا لیجئے, 2 مسلمان عورتوں کا گھر. ہاں جی بیت المسلمات. بیت المسلمتین. ماشاء اللہ یہ جواب صحیح ہے جی. بیت المسلماتین, مسلماتانی, مسلمتینی, مسلمتینی, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی اور تینی. مسلمان عورتوں کا گھر جمع میں آ گیا جی, تو کیا ہو جائے گا؟ بیت المسلمات. مسلماتین. مسلمہ بیت ال لگا رہے ہیں تو مسلمہ تی ال آ گیا نا, جی صحیح ہے جی, ال آ جائے گا تو تنوین نہیں آتی پھر. بیت المسلماتی, مسلمان عورتوں کا گھر. صحیح ہے جی, یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا. تو پوائنٹ سمجھانے کا یہ تھا کہ پچھلی کلاس میں آپ کو میں نے یہ سمجھایا تھا کہ اگر مضاف کی جگہ مثنی اور جمع آئے تو کیسا لگے گا, رائٹ, ہم نے نون گرایا تھا. آج ہم مضاف الیہ کی جگہ مثنی اور جمع لے کے آئے ہیں, تو پھر ہم اس کی جری حالت لے کے آئے ہیں کیونکہ مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے. سب کو پوائنٹ کلیئر ہو گیا جناب؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا جی ہم کہتے ہیں تمام جہانوں کا رب, تمام جہانوں کا رب, ٹھیک ہے جی. تو مرکب اضافی ہے, ربن جب مضاف بنے گا تو ربو. اچھا جی تمام جہانوں کو کہتے ہیں عالمون. عالمون جو ہے وہ عربی ہے تمام جہانوں کی, عالم ایک جہان اور عالمون تمام جہان جمع, ٹھیک ہے جی. اچھا عالمون رفع میں ہے تو جب جر میں لائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ عالمین. العالمین. رب العالمین. مینا. عالمین. رب العالمین, ٹھیک ہے جی, رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. صحیح ہے جی. اب سورۃ الفاتحہ میں رب العالمین ہے یعنی مرکب اضافی حالت جر میں ہے. کس وجہ سے ہے ابھی ہم نہیں جانتے. کلیئر ہو گیا جناب سب کو؟ یہ کون سی سلائڈ ہے کامران؟ 4 ہے 5 ہے ہماری؟ سائٹ 4 ہے. اوکے ڈن. اوکے. اچھا جی تو ہم لوگ مضاف الیہ دونوں میں مثنی اور جمع سالم لے آئے, اور ہم نے دیکھا کہ اگر مضاف میں آئے گا تو نون گرتا ہے, اور اگر مضاف الیہ میں آئے گا تو حالت جر لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب میں آپ کے سامنے ایک بہت آسان سا مرکب رکھتا ہوں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی تقریباً. ہم کہتے ہیں زید کا قلم. کیا کہتے ہیں جی ہم؟ زید کا قلم. ہاں جی بتائیے, جلدی سے بتا دیجیے ڈائریکٹلی. قلم زید. قلم زیدین. قلم زیدن, زید کا قلم. ٹھیک ہو گیا جی. قلم زیدن, زید کا قلم. صحیح. اچھا جی اب مجھے جو ہے زید کی جگہ ضمیر لانی ہے. کیا لانی ہے؟ ضمیر لانی ہے. مجھے کہنا ہے اس کا قلم. ٹھیک ہے جی, اس کا قلم. اب کیا کروں میں؟ اس کا قلم. اسی طرح میں کہتا ہوں فاطمہ کا قلم. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو جائے گا قلم فاطمتی. فاطمہ تھی. پھر سے سوچے بلال, سوچے. فاطمتا. فاطمہ تا غیر منصرف اسم ہے, تمام عرب مؤنث نام. ٹھیک ہے جی, قلم فاطمہ تا. اچھا جی مجھے اب یہاں فاطمہ کی جگہ بھی ضمیر لانی ہے. مجھے کہنا ہے اس کا قلم. اس کا قلم. اچھا میں یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں میرا قلم, اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ تمہارا قلم. ٹھیک ہے جی. اب ہمیں ان کی جگہ زید اور فاطمہ کی جگہ ضمیر لانی ہے. آپ نے پہلے کچھ ضمائر پڑھی تھی, یاد ہے آپ کو, جب ہم نے مبتدا بنایا تھا؟
جی یا قریب اور بعید کے اشارے. نہیں اشارے نہیں, ضمیر. ہوا آپ نے ہیا. ہاں ماشاء اللہ, ٹھیک ہے جی. آپ نے ضمیروں کا چارٹ پڑھا تھا, ہوا, ہما, ہم, ہیا ہما ہننا ہما, ہننا. ہننا. ٹھیک ہے جی, ہننا. اس کے بعد کیا پڑھا تھا حاضر کے لیے, انتا, انتا انتما انتما, انتم انتم انتم. ماشاء اللہ. اس کے بعد انتی انتی ٹھیک ہے, انتما انتما سیم انتما ہے, پھر انتنا انتنا. ماشاء اللہ. اس کے بعد انا نحن انا نحن. انا و نانو حاضر کے لیے, وہ سوری متکلم کے لیے, فرسٹ پرسن کے لیے. ٹھیک ہے جی. یہ تھرڈ پرسن کے لیے تھے, یہ سیکنڈ پرسن کے لیے تھے, اور یہ فرسٹ پرسن کے لیے تھے. ایسا ہی ہے. یہ واحد تھا, یہ مثنیٰ تھا, یہ جمع تھا. ٹھیک ہے جی. یہ مذکر تھا, یہ مؤنث تھا, یہ بھی مذکر تھا, یہ بھی مؤنث تھا. ایسا ہی ہے. جی جی. اچھا, تو اس میں آپ کے سامنے, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ تمام کی تمام ظاہر ضمائر جو ہیں وہ معرفہ ہوتی ہیں, کیونکہ معرفہ کی ڈیفینیشن میں تھا, نکرہ نہیں ہوتی. کریکٹ, ایسا ہی ہے. اچھا, اب مجھے بتائیں, واحد مثنیٰ جمع عدد بھی آپ کو پتہ چل گیا تھا, مذکر مؤنث جنس بھی پتہ چل گیا تھا, وسعت معرفہ نکرہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ سب معرفہ نکرہ کا کوشچن ہی نہیں ہے. اعراب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا اس والے چارٹ کا, آپ کو یاد ہے کیا؟ حالت رفع میں. حالت رفع. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. میں نے آپ کو بولا تھا یہ رفع والی ضمائر ہیں, سب کی سب. ٹھیک ہے جی, یہ رفع والی ضمائر ہیں. کیونکہ آپ نے اس کو استعمال کہاں کیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ جملہ اسمیہ میں. جملہ اسمیہ میں مبتدا بنایا تھا. کریکٹ. جی مبتدا. جی. اور مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے, تو آپ ان کو لائے تھے, اور مبتدا ہمیشہ رفع میں ہوتا ہے. کریکٹ, مبتدا خبر ہمیشہ رفع میں ہوتی ہے نا. تو چونکہ مبتدا رفع میں ہوتا ہے تو آپ نے یہ رفع والی ضمائر کا چارٹ یوز کیا تھا. کیا میں یہ والی ضمائر یہاں پہ یوز کر سکتا ہوں, زید کی جگہ ہوا لا سکتا ہوں کیا میں؟ نہیں. کیوں؟ جر میں نہیں ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. دیکھیں جی, مضاف الیہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک ہی رول ہے اس کا, صرف ایک ہی رول ہے, جر میں. صحیح ہے کہ وہ حالت جر میں چاہیے. اور یہ ضمائر جو ہیں یہ رفع والی ہیں, تو یہ یہاں پر تو استعمال نہیں ہو سکتی. کلیئر ہو گیا سب کو جناب کہ یہاں پہ یہ استعمال کیوں نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کو پتہ چلا کہ اب آپ کو رفع کے ساتھ ساتھ جر والی ضمائر کی ضرورت بھی پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو نوٹ کر لی, اس وقت میں نے آپ کو یہی بولا تھا کہ دیکھیں جی, میں آپ کے سامنے ضمائر رکھ رہا ہوں, لیکن ابھی صرف رفع والی بتا رہا ہوں, نصب اور جر والی ابھی میں آپ کو نہیں بتا رہا, کیونکہ ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کو مبتدا کی جگہ رکھیں گے اور اس کی جگہ رفع والی کی ضمیر آتی ہے. تو انشاءاللہ جب ہم آگے چلیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے جب ہمیں ضرورت پڑے گی جر والی ضمائر کی. تو آج الحمدللہ ہمیں اس کی ضرورت پڑ گئی ہے, اور اب ہم جر والی ضمائر سیکھیں گے کہ جر والی ضمائر کیا ہیں جس کو ہم مضاف الیہ کی جگہ رکھ سکیں, جس کو ہم مضاف الیہ کی جگہ رکھ سکیں. صحیح ہے جی. تو ٹاپک جو ہے وہ سب کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اب ہم مضاف الیہ کی جگہ ضمیر لے کے آ رہے ہیں, زید کا قلم, اس کا قلم, اور اب ہمیں اس کی جگہ ضمیر چاہیے, لیکن رفع والی ضمیر نہیں یوز کر سکتے جو ابھی ہم جانتے ہیں, ہمیں جر والی ضمیر چاہیے ہے. صحیح ہے جی, سب کو سمجھ میں آ گیا ٹاپک؟ تو آئیے جی, میں آپ کو اب نصب اور جر والی ضمائر بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, نصب اور جر کا ٹیبل ایک ہی ہے, تو ابھی نوٹ کر لیجیے کہ یہ نصب اور جر دونوں کا سیم ٹیبل ہے, یعنی صرف دو ٹیبل ہیں ضمائر کے, رفع والی, نصب اور جر والی. تو اگر ہم نصب اور جر والی یاد کر لیں گے تو ابھی جر میں بھی کام آئے گی, اور آگے جب آپ کو نصب میں کی ضرورت پڑے گی تو بھی انشاءاللہ یہی ٹیبل آپ کے کام آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو ہم اس کو لگتے ہیں نصب اور جر والی ضمائر. ٹھیک ہے جی. ٹیبل ترتیب ویسے ہی رہے گی بالکل. سب سے پہلے تھرڈ پرسن آئے گا, اس کے لیے مذکر اور مؤنث دونوں لائیں گے آپ. پھر سیکنڈ پرسن آئے گا, اس کے لیے بھی مذکر اور مؤنث دونوں لائیں گے.
اور پھر فرسٹ پرسن آئے گا اور اس کا مذکر مؤنث سیم ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ کو واحد بھی چاہیے ہوگا، مثنیٰ بھی چاہیے ہوگا اور جمع بھی چاہیے ہوگا. اب ہم ٹیبل کو فل کر لیتے ہیں، بہت آسان ہے. ہو، ہما، ہم. تو ہما اور ہم تو سیم آ گئی. پہلی یہاں پہ ہوا تھی، یہ ہو ہو گئی. مؤنث کے لیے ہا، ہما سیم، ہننا بھی سیم. ٹھیک ہے جی. تو مثنیٰ اور جمع والی تو سیم ہے تھرڈ پرسن کے لیے. صرف واحد والی جو ہے وہ ہوا سے ہو ہو گئی ہے اور ہیا سے ہا ہو گئی ہے. سیکنڈ پرسن والی پوری چینج ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ پرسن والی ہو جائے گی کا، کما، کم، کم. کی، مؤنث کے لیے کی، کوما، کن. کننا. ٹھیک ہے جی. اور واحد متکلم کے لیے، واحد کے لیے صرف یا، اونلی یا. ٹھیک ہے جی. اور مثنیٰ اور جمع کے لیے نا. تو یہ انا سے یا ہو گئی اور یہ نحنو سے نا ہو گئی. تو یہ ہے نصب اور جر والی ضمائر. ہوں ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا، یا اور نا. اچھا اب تو بہت آسان ہو گیا معاملہ. ٹھیک ہے جی. اب قلم زیدن جو ہے، قلم زیدن جو ہے، اس کی جگہ آپ کو ضمیر میں رکھنے کو لیے بولوں تو بتائیے زید تھرڈ پرسن ہے، سیکنڈ ہے، فرسٹ ہے؟ تھرڈ پرسن ہے. تھرڈ پرسن ہے. صحیح ہے جی. نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، یہ تو زید ہے. ٹھیک ہو گیا جی. فاطمہ، اس کو ذرا ایک منٹ دیجیے میں تاکہ. ہاں جی، ہاں جی. قلم زیدن. اچھا تھرڈ پرسن ہے، مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر ہے. یہ آ گئے. واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے؟ واحد ہے. تو کون سی ضمیر ہوئی تھرڈ پرسن مذکر واحد کی؟ ہاں. اچھا ذرا تھرڈ پرسن میں آپ کے سامنے بول تو رہا ہوں آسانی کے لیے، لیکن تھرڈ پرسن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ غائب. غائب. سیکنڈ پرسن کو کیا کہتے ہیں؟ حاضر. حاضر. ٹھیک ہے جی. اور فرسٹ پرسن کو متکلم. موجود. متکلم. متکلم. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جی. تو مذکر واحد غائب کی جو ضمیر ہے وہ ہو ہے. اچھا جی. تو ہو ہے، تو ہو کو ہم کس کی جگہ لائیں گے؟ قلم زید کی جگہ لائیں گے تو قلم ہو. ٹھیک ہے جی. نہیں، قلم رہے گا نا رفع میں، اس کو کیوں بدلتے ہیں جناب؟ ٹھیک ہے جی. قلم. اچھا اب یہ جو ہو کی ضمیر ہے نا، یہ ایسے اکیلی نہیں لکھی جاتی. آپ نے اس کو کہیں اکیلے لکھے ہوئے دیکھا ہے؟ ایسے نہیں. صحیح ہے جی. یہ الگ نہیں لکھی جا سکتی، تو یہ اٹیچ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اٹیچ ہوتی ہے. یہ کس کے ساتھ اٹیچ ہوگی؟ یہ اس مضاف کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور یہ بن جائے گا قلم ہو. قلم ہو، اس کا قلم. قلم ہو. تو پتہ یہ چلا کہ یہ ضمیر تو اٹیچ ہوتی ہے. اچھا نوٹ کر لیجیے گا. صحیح ہے، یہ ضمیر اٹیچ ہوتی ہے. اچھا اب یہاں پہ آئیں. فاطمہ واحد ہے، تھرڈ پرسن ہے، مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث. کیا ضمیر آئے گی؟ ہاں. ہاں. ہاں صحیح ہے جی. اور ہا بھی اٹیچ ہوگی، الگ نہیں لکھی جاتی، تو قلم ہا. ٹھیک ہے جی. قلم ہا. قلم ہا. قلم ہا، اس کا قلم. تو پتہ یہ چلا یہ ساری کی ساری ضمائر اٹیچ ضمائر ہیں. تو نوٹ کر لیجئے ان کو نا اٹیچڈ ضمائر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کو اٹیچڈ ضمائر بھی کہتے ہیں، اور اٹیچڈ کو عربی میں ہم کہتے ہیں متصل، ملی ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو نوٹ کر لیجئے نصب اور جر والی جو ضمائر ہیں متصل، ضمائر متصلہ بھی کہلاتی ہیں. کیا کہلاتی ہیں؟ ضمائر متصلہ، یعنی اٹیچڈ ضمائر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کیا یہ ہمیشہ اٹیچ کر کے لکھی جائیں گی؟ یس. تو میں ان کے سامنے ایک ڈیش لگا دیتا ہوں سب کے سامنے. اس کا مطلب یہ ہے یہ پیچھے سے اٹیچ کر کے لکھی جائیں گی. سب کو کلیئر ہو گیا جناب؟
کلیئر ہے سر؟ جی جناب کلیئر ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر یہ اٹیچڈ ہیں تو یہ والی کون سی ہوں گی پھر؟ یہ الگ ہوں گی, سیپریٹ ہوں گی. صحیح, یہ ڈیٹیچ ہوں گی. یہ ہوں گی غیر متصل نہیں, اس کو کہہ لیجیے منفصل. ٹھیک ہے, فاصلہ منفصل. صحیح, جیسے مد پڑھا تھا نا, مد منفصل مد متصل, ویسے ضمائر متصلہ ضمائر منفصلہ, اور آپ کو پتا ہے یہ مبتدا کے طور پہ آتی ہیں اور الگ کر کے لکھی جاتی ہیں. ہم نے کہا تھا زید نیک ہے, زید صالح, تو آپ نے ضمیر یوز کی زید کی جگہ, تو ہوا صالح, تو ہوا بالکل الگ کر کے لکھا گیا تھا. تو یہ والی ضمائر رفع والی ضمیریں تو ہیں صحیح جی, لیکن ان کو منفصل بھی کہا جاتا ہے, ضمائر منفصلہ بھی کہلایا جاتا ہے, یعنی ڈیٹیچڈ ضمائر, اور یہ اٹیچڈ ہیں. تو جناب ضمائر کے دونوں ٹیبل اب آپ لوگوں کو کلیئر ہیں بالکل؟ جی ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ذرا اس چارٹ میں گھماتے ہیں ہم اس والے مرکب کو. میں نے آپ سے کہا زید کا قلم, اس کا قلم, قلم ہو. اب اگر ان دونوں کا قلم ہو تو کیا بنے گا؟ قلم. ہاں جی, قلمہما. اچھا, ان سب کا قلم ہو تو قلمہم. اچھا, اس ایک مؤنث کا قلم تھا یعنی فاطمہ کا, تو قلمہا ہو گیا تھا. صحیح ہے. اگر ان دو مؤنث کا قلم ہو تو کیا ہو جائے گا؟ قلمہما. ان سب مؤنث کا قلم ہو تو قلمہن. قلمہن. قلمہن, تمہارا قلم. قلم کا. قلم کا. تمہارا نام. اسم کا. اسم کا. صحیح جی, اسم کا, تمہارا نام. صحیح جی, اسم کا, تمہارا نام. تم دونوں کا قلم. قلمکما. قلمکما, تم دونوں کا قلم. تم سب کا قلم. قلمکم. قلمکم. ٹھیک ہے جی, قلمکم. تم سب کا دین. دینوں کا. دینکم. صحیح ہے, تو تمہارا دین. دینوں کا. صحیح ہے جی. ما دینوں کا, دوسرا سوال خبر کا, ما دینوں کا. صحیح ہے جی, دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے, مرکب اضافی دینوں کا. ٹھیک ہے جی, دینکم, تم سب کا دین. ٹھیک ہے جی. تم ایک مؤنث کا قلم. قلم کی. قلم کی. صحیح, تم ایک مؤنث کا نام. اسم کی. ٹھیک ہے جی. تم دو مؤنث کا قلم. قلمکما. تم سب مؤنث کا قلم. کننا. اچھا جی, اب یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا. ہاں جی, میرا قلم. قلمی. اس میں میم کا پیش کہاں گیا؟ میم کا پیش کہاں گیا؟ میم کا پیش کدھر گیا؟ آپ بول رہے تھے قلمہ, قلمہما, قلمہم. یا ساکن ہے. قلمی. لیکن آنسر تو اس کا قلمی ہی صحیح ہے. صحیح جی, قلمی میرا قلم. پیش جو ہے, پیش کی وجہ سے یہ یا جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی, جہاں پہ یہ حرف علت الف واو یا جو آتے ہیں. نہیں سر, اتنا کمپلیکیٹ نہیں. اچھا, سوری, بالکل سادہ. نہیں سوری کی کیا بات ہے سر, آپ رائٹ, آپ پارٹیسپیٹ کریں بالکل صحیح جی. لیکن یہ بہت آسان معاملہ ہے. دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہوا کیا ہے. یہاں پہ میرے پاس جگہ وائٹ بورڈ پہ کہاں ہے, یہ نصب کے اوپر رائٹ پہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ لے لیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا جی, اب ہوا یہ ہے کہ قلم تھا, قلم تھا. صحیح جی, اور اس کے ساتھ اب آپ نے باقی ضمائر اٹیچ کیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو. قلمہ, قلمہما, قلمہم, قلمہا, قلمہما, قلمہن, قلمکا, قلمکما, قلمکم, قلمکی, قلمکما, قلمکن. جیسے یا آئی نا تو پھر مسئلہ ہو گیا بس. ٹھیک ہے جی, کیونکہ یا جو ہے نا وہ اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے آپ کہ یہ جو یا ہے نا, یا متکلم کہلاتی ہے. کون سی یا؟ فرسٹ پرسن متکلم ہوتا ہے نا. صحیح جی, تو یا متکلم کہلاتی ہے. کون سی یا کہلاتی ہے؟ یہ یا متکلم, یعنی فرسٹ پرسن والی یا جو ہے یہ. جناب اس کو ہمیشہ اس سے پہلے زیر چاہیے ہوتی. صحیح ہے جی, یا اپنے سے پہلے زیر کے علاوہ کچھ ایکسپٹ نہیں کرتی. صحیح ہو گیا؟ صحیح. اچھا جی, اب جب اس کو زیر چاہیے ہوتی ہے تو اب اس کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. صحیح ہے جی,
یہ تو مانتی ہی نہیں ہے, یہ کہتی ہے مجھے تو زیر ہی چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں اس سے پیچھے کیا ہے. تو نوٹ کر لیجئے, اگر اس سے پیچھے اسم ہو, کیا ہو, اسم. ابھی ہم اسم ہی پڑھ رہے ہیں نا, پورا ٹاپک یہ ہمارا اسم ہے, ٹھیک ہے جی. تو قلم بھی اسم ہی ہے. تو اسم اس کی جو خواہش ہے اس کو فوراً ایکسپٹ کر لیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے, نو پرابلم, میں ہی زیر لے لیتا ہوں, میں ہی جر نہیں ہے سر, یہ میں ہی زیر لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے جی, میں ہی کسرہ لے لیتا ہوں, میں ہی زیر کسرہ لے لیتا ہوں, تم اٹیچ ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے قلمی, میرا قلم. لیکن نوٹ کر لیں یہ اسم بہت شریف ہے, یہ زیر لے لیتا ہے. جب آپ فعل میں جائیں گے اور حرف میں جائیں گے تو پھر اتنی آسانی سے اس کی بات نہیں مانی جائے گی یا متکلم کی. لیکن یہاں پہ آسانی ہے کیونکہ اسم ہے, مرکب اضافی ہے, اسم پڑھ رہے ہیں تو ہمیشہ زیر ہو جائے گا. قلمی, میرا قلم, میری کتاب, کیا ہو جائے گا, کتابی, میرا نام, اسمی, میری گھڑی, ساعتی، ساعتی, میری گاڑی, سیارتی. کریکٹ ہو گیا جناب. اچھا جی, اب پھر واپس نارمل ہو گیا. ہم سب کا قلم, قلمنا، قلمنا, قلم نانی, قلمنا, قلمنا, بالکل نارمل, صحیح ہے جی. تو بس یہ متکلم جو ہے اس کو زیر چاہیے اپنے سے پہلے. سب ساتھیوں کو یہ پوائنٹ بالکل کلیئر ہو گیا جناب؟ جی ہاں. الحمدللہ. اچھا جی, بارک اللہ فیک, الحمدللہ. مرکب بنائیے اس کا رب, ربہ, ان دونوں کا رب, ربہما, ان سب کا رب, ربہم, ان سب کا رب, ربہم اعلم بہم, ان کا رب ان کے بارے میں خوب جانتا ہے. اس مؤنث کا رب, ربها, ربہا, اس مؤنث کا رب, ربہما, ان سب عورتوں کا رب, دو عورتوں کا رب, ان دو عورتوں کا, ربہما, ان دو مؤنث کا رب. صحیح جی. ربہن, ان سب مؤنث کا رب, ان سب مؤنث کا رب. تمہارا رب, ربو کا, ربو کا, من ربو کا. صحیح جی, من ربو کا, تمہارا رب کون ہے. ربکما, تم دونوں کا رب, ربکما، تم سب کا رب, ربکم, ربکم الذی, تم سب کا رب وہ ہے, ربکم, تم سب کا رب. اس تم ایک مؤنث کا رب, ربکی, ربکم. صحیح جی. کذالک, قال کذالک قال ربک. صحیح ہے جی. حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا فرشتے نے ربکی, صحیح ہے جی, ربکی, تمہارا رب. صحیح ہے جی, کیونکہ واحد مؤنث سے خطاب ہے. ہاں جی. ربکما, تم دو مؤنث کا رب, تم سب مؤنث کا رب, ربکن, ربکن, میرا رب, ربی, ربی. صحیح جی, ربی, میرا رب. ٹھیک ہے جی, ربی. ہم سب کا رب, ربنا، ربنا نہیں, ربنا نہیں, ربنا، ربنا. صحیح ہے ہاں جی. ربنا, جب آپ سوری سوری, ربہ, ربہما, ربہم کہہ رہے ہیں تو ربنا. اب وہ جو ربنا ہوتا ہے نا, وہ کس وجہ سے ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے ہم. ٹھیک ہے جی. ربنا, ربنا رب السماوات والارض. اصحاب کہف نے کیا کہا تھا, ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب وہ ہے جو تمام آسمانوں, جو آسمانوں اور زمین کا رب. ٹھیک ہو گیا جی. سر تو ایک یہ ہے, چھوٹا ڈاؤٹ تھا سر. جی جی پوچھیے سر. سر تھرڈ پرسن میں ہو لکھے نہیں, ہو وہ ایک مد زیادہ ادھر لکھنا ہے نہیں, سو ہمیشہ ویسے آگا ہو بول کے آئے گا ہمیشہ. ہاں سر, دیکھیں یہ والی جو ضمیر ہے نا, اس کو لکھنے کے 4 طریقے ہیں, وہ میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں سب سکھاؤں گا. ٹھیک ہے سر, انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ سلائیڈ نمبر کون سی ہے؟ سلائیڈ 5. ٹھیک ہے جی. تو یہ سلائیڈ بہت اہم ہے جناب, سب ساتھی اس کو بہت دھیان سے سمجھیے گا, کیونکہ مرکب اضافی کا استعمال کثرت کے ساتھ ہے. آج آپ کو قرآن پاک کی آیا اور حدیث سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مرکب اضافی کا جو استعمال ہے وہ کثرت کے ساتھ ہے.
تو آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے جناب دیکھنا ہے، اور اس میں گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس میں بالکل لیک کریں. ضمائر کے ساتھ بھی کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو کتنے مرکب اضافی ملیں گے جو ضمیر کے ساتھ ملیں گے. ٹھیک ہے جی، سلائیڈ ہو گئی کامران؟ جی سر اوکے. ٹھیک ہے جی. تو ہوم ورک سب ساتھیوں نے ضرور کرنا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک دن پہلے اس کے آنسرز بھی بھیج دوں. بہت پہلے بھیجیں گے تو پھر پتہ چل جائیں گے. تو سب ساتھی خود کوشش ضرور کیا کیجئے. مجھے آپ بھیجیں یا نہ بھیجیں یہ آپ کی چوائس ہے. بھیجنا چاہتے ہیں بالکل بھیجیں، لیکن خود ضرور کریں اور چیک ضرور کریں جو آپ کو آنسر دیے جاتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی آنسر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آپ اگلی کلاس میں اس کو کلیئر کر لیجیے. جیسے آج کچھ ساتھیوں نے کہا جی ہمیں کلیئر نہیں ہے تو آپ یہ بتا دیجیے، تو الحمدللہ ہم نے اس کو کلیئر کر لیا. تو آپ کو نہیں آنسر سمجھ میں آتے تو آپ اگلی لیکچر میں ضرور اس کو کلیئر کر لیجیے. اچھا جی، آپ نے بولا اس کا قلم، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرا، اس کا قلم. تو آپ نے کیا مرکب بنایا ابھی؟ قلم. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہم قلم، اس کا قلم ایک مرکب اضافی ہے، اس کو جملہ بنا دیتے. اس کا قلم نیا ہے، خبر لے آئے دیا. تو مرکب اضافی کو مبتدا بنا دیا، اس کی خبر آ گئی نیا ہے. ہاں جی بتائیے. جدید جر میں آئے گا. کیوں جر میں آئے گا؟ خبر جر میں ہوتی ہے. خبر جدید رفع اور نکرہ میں آئے گا. جدید بالکل. خبر جو ہے وہ رفع میں ہوتی ہے، نکرہ میں ہوتی ہے، جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا کتابیں ہوتی ہے. صحیح جی. قلمہ جدید، اس کا قلم نیا ہے. اچھا جی بتائیے اس کی گھڑی نہیں ہے. ہاں جی. ساعتہ. ہاں جی. جدید. غلط جناب، ایک ساتھی صحیح بول رہے ہیں. ساتو ہاں نہیں ہوگا. دیکھیں میں لکھ دیتا ہوں اس کی گھڑی. ٹھیک ہے جی، وہ ہے مذکر ہی، اس کو مؤنث کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کی گھڑی نئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کی گھڑی، تو گھڑی جو ہے وہ مضاف ہو گیا، ساعتن سے ساعتو ہو گیا. اس کی، یہ تو مذکر ہی ہے نا. دیکھیں اگر آپ کو بولا نہیں جائے نا مؤنث تو آپ کو مذکر ٹریٹ کر لیا کریں. تو ہو کی ضمیر ہی آئے گی، ساعتو. اچھا اب یہاں پہ خبر جو آئے گی وہ مبتدا کو فالو کرے گی. اور مبتدا میں آپ کو پچھلی کلاس میں بار بار آپ کو بات بتائی تھی جناب کہ اہم چیز کیا ہے؟ مضاف ہے. ایسے ہی بتایا تھا نا آپ کو میں نے. کیا مرکب اضافی میں کس کو دیکھیں گے؟ مضاف کو خبر لانے کے لیے. تو ساعتو مؤنث ہے، ساعتن تھا نا، ساعتن تھا. صحیح جی، مؤنث ہے. صحیح جی. تو جب بیچ میں آیا تو ذرا بنا لیتے اس مرکب کو. مجھے لگ رہا ہے کچھ ساتھی تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا. ساعتن ہے. صحیح جی. پھر آپ نے کیا اس کو مضاف بنایا تو اس کا اعراب ہلکا ہو گیا. صحیح ہو گیا. اچھا پھر آپ نے کہا اس پہ ضمیر اٹیچ کرنی ہے ہو کی. ٹھیک ہے جی. اب جب ضمیر ہو کی اٹیچ ہوگی تو آپ کو پتا ہے تا مربوطہ بیچ میں تو نہیں آتی، تو وہ کھل جائے گی. تا مربوطہ کبھی بیچ میں نہیں آتی، تو یہ تا جو ہے کھل گئی اور پھر ہا کے لیے جگہ بن گئی اٹیچ ہونے کی، ساعتو. تو ساعتو جو ہے وہ مؤنث اسم ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تا مربوطہ کھل گئی بیچ میں آ کے کیونکہ ہا اٹیچ کرنی تھی. تو ساعتو. اب کیونکہ سا مضاف ہے اور وہ مؤنث ہے، واحد ہے، تو خبر مؤنث واحد آئے گی جدیدتن. ساعتو جدیدتن. اچھا جی بتائیے اس مؤنث کا قلم نیا ہے، بتائیے. قلمها جدید. ہاں جدید. جناب آپ نے جنہوں نے پہلے بتایا انہوں نے قلم کو بھی مؤنث بنا دیا بیچارہ جو مؤنث نہیں ہوتا، اور پھر اس کی خبر بھی مؤنث بنا دی، جبکہ وہ صرف جو مؤنث ہے، جو مدافل ہے، وہ مؤنث آئی تھی. قلمها جدید. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اور ہم یہاں پہ بنائے تو اس مؤنث کی گھڑی نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ ساعتها جدیدتن. ماشاءاللہ. ساعتها جدیدتن. تم سب کی گھڑی نہیں ہے. صحیح. اب تم سب کی ایک ہی گھڑی ہے، ابھی آپ یہ ازوم کر لیجیے. ساعتو ہما. ساعتهم. تم سب ہم. تم سب کی. ساعتكم.
साअतुकुम, ठीक है जी, हम तो तुम सब की कह रहे हैं ना, हाजिर की, तो साअतुकुम जदीदतुन, सही हो गया जी। अगर कहते उन सब की तो साअतुहुम होता, सही हो गया। अच्छा मैं कहूँ मेरी घड़ी नहीं है तो क्या बन जाएगा? साती साअती जदीदतुन। और अगर मैं बोलूँ हम सब की घड़ी नहीं है, हम सब की एक ही घड़ी है, साअतुना जदीदतुन, सही हो गया जी। क्लियर है जी सबको? अच्छा जी, तो आपने देखा कि मुरक्कब इजाफी ज़मीर की सूरत में मुब्तदा बनके आता है। अल्लाह उसका रब है, ठीक है जी। अच्छा जी, अल्लाह मुब्तदा और खबर जो है वो मुरक्कब इजाफी की सूरत में है और वो भी ज़मीर की सूरत में। उसका रब, जी जनाब, रब्बुहु, अल्लाहु रब्बुहु, अल्लाह उसका रब है। अल्लाह उन दोनों का रब है, अल्लाहु रब्बुहुमा, अल्लाह उन सब का रब है, अल्लाहु रब्बुहुम, अल्लाह उस मुअन्नस का रब है, अल्लाहु रब्बुहा, अल्लाहु रब्बुहुमा, अल्लाहु रब्बुहुन्ना, अल्लाह तुम्हारा रब है, अल्लाहु रब्बुका, अल्लाहु रब्बुकुमा, अल्लाहु रब्बुकुम, अल्लाह तुम सब का रब है, अल्लाहु रब्बुकी, अल्लाहु रब्बुकुमा, अल्लाहु रब्बुकुन्ना, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाहु रब्बी, अल्लाह, और अल्लाह हम सब का रब है, अल्लाहु रब्बुना। बताइए जनाब, अल्लाह अल्लाह मेरा रब है और तुम सब का रब है। अल्लाहु रब्बी व अल्लाहु रब्बुहुम। जी तो इस तरह कह दीजिए, अल्लाहु रब्बी व रब्बुकुम, सही है जी। और ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूह, यकीनन अल्लाह मेरा रब है और तुम सबका रब है, उसी की इबादत करो। ठीक हो गया जनाब, अल्लाहु रब्बी व रब्बुकुम। जी जनाब, क्लियर है सब साथियों को? यस। ओके सर, तो मैं इंशाल्लाह होमवर्क भेजूंगा, होमवर्क जरूर करिएगा और मुरक्कब इजाफी के इस टॉपिक को इंशाल्लाह पक्का करके आइएगा। अगले टॉपिक में, अगली क्लास में हम ये जो ज़मायर की सूरतें हैं इसको देख के और मुरक्कब इजाफी को और आगे बढ़ाएंगे। अभी मुरक्कब इजाफी में और भी टॉपिक्स बाकी हैं, मेन टॉपिक्स मुरक्कब इजाफी के कवर हो गए हैं कॉन्सेप्ट वाले, तो प्लीज इनको पक्का करिएगा। फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे चलेंगे। वल्लाहु अअलम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन।